اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم۔ اس کا ترجمے کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر لوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ تمہارے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے تیزی دکھاؤ، دوڑو تم اپنے رب کی جنت اور مغفرت کی طرف، اور اس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب ان متقیوں کے صفات کیا ہے؟ الذین ینفقون، جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی، اور غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی محسنین کو پسند فرماتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یا اپنے آپ پر وہ زیادتی کر لیتے ہیں، ظلم کر لیتے ہیں، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں لگ جاتے ہیں، اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا؟ اور وہ جان بوجھ کر گناہوں پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، جان بوجھ کر اپنے گناہوں کے اوپر وہ اصرار نہیں کرتے ہیں۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت ہے، اور ایسے باغات ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور یہ لوگ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور کیا ہی بہترین بدلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ یہ میں نے ان آیات کریمہ کا ترجمہ اور خلاصہ پیش کر لیا۔ میں ان آیات کریمہ کے اوپر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے پہلے ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں جو گزشتہ پیر کو، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں آپ سے میں نے وعدہ کیا تھا۔ یہ روایت الترغیب والترہیب میں موجود ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا فعلت امتی 15 خصلۃ، کہ جب میری امت یہ 15 کام کرے گی، 15 اعمال کرے گی، ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے اوپر مصیبتیں آئے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عذاب آئیں گے یہ بھی بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرخ آندھیاں ان کے اوپر آئے گی، ان کو زمین میں دسا دیا جائے گا، اور ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا۔ گزشتہ پیر کو آپ نے سن لیا کہ مسخ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب ذرا سوچنے کا کہ کیا یہ 15 اعمال ہم تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو پھر ہمیں توبہ اور استغفار بہت زیادہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو ذاتی جاگیر اور پراپرٹی سمجھا جائے گا، مال غنیمت کو پہلے زمانے میں جب جہاد ہوتا تھا تو سامنے والے لشکر کا جو سرمایہ ہوتا تھا، جو ان کا مال و متاع ہوتا تھا، جب مسلمان اس کو لے لیتے تھے تو اس کو مال غنیمت کہا جاتا تھا۔
اور یہ حلال ہیں، تو مال غنیمت کو ذاتی جاگیر اور اپنی خود کی پرائیویٹ پراپرٹی سمجھا جائے گا۔ اور آج کے زمانے میں قوم کے خزانے کو جب اپنی خود کی پراپرٹی سمجھا جائے گا، مثال کے طور پر یہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے لیے یہ چیز اس میں آ گئی۔ اگر ہم کسی آفس میں کام کر رہے ہیں اور ہمارے تحت اس ڈپارٹمنٹ کا، اس آفس کا جو اکاؤنٹ کا جو کام ہے وہ ہمارے ذمے ہے، پیسے کی لین دین ہمارے ذمے ہے، گورنمنٹ نے ہم پر بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، اور ہم اس میں اس طریقے سے تصرف کریں کہ جس طریقے سے ہماری خود کی پراپرٹی ہے، تو یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ یا کوئی بندہ یہ سمجھے کہ سرکار نے مجھے اس کا ذمہ دار بنایا ہے، میں اس کا مالک ہوں، تو یہ مطلب ہے کہ مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھا جائے گا۔ اس کے تحت یہ مطلب بھی مراد ہے کہ قومی خزانے کو جب ذاتی جاگیر اور پرائیویٹ پراپرٹی سمجھا جائے گا۔ نمبر 2، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، جب امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا، کسی نے آپ کے پاس، ہمارے پاس امانت کے طور پر کوئی رقم رکھی اور ہم اس کو کھا جاتے ہیں، جس طریقے سے پہلے زمانے میں جہاد ہوتا تھا اور دشمنوں کے مال کو لوٹ لیا جاتا تھا، تو وہ جس طریقے سے حلال ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو بھی لوگ حلال سمجھنے لگیں گے کہ کسی نے میرے پاس امانت رکھی ہے اور میں نے اس کو ہڑپ لیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تو لوٹ کے مال کی طرح میرے لیے حلال ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا۔ اس لیے ہم نہیں کہتے کبھی کبھی یار اسلام نے ہم پر زکوٰۃ کیوں واجب کی، یہ سوال کبھی بھی نہیں آنا چاہیے۔ شریعت کا ایک ایک مسئلہ اور ایک ایک حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ نمبر 3، جب زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا، ٹیکس سمجھا جائے گا۔ میں ابھی روایتوں کا مطلب نہیں بیان کرتا ہوں، صرف مختصر بیان کر لیتا ہوں۔ نمبر 5، جب کوئی بندہ اپنی ماں کی، آدمی، اب چوتھی نشانی کیا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا، اپنی بیوی کی بات کو مانے گا۔ نمبر 5، اور اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا۔ نمبر 6، اپنے دوست کو قریب رکھے گا، حالانکہ دوست کو قریب رکھنا چاہیے لیکن اس کے بالمقابل یہ نہیں ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر 7، اپنے باپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے گا، دوست کے ساتھ بہت اچھا رہے گا، دوست کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، دوست کا دل کبھی نہیں توڑے گا، لیکن اس کے بالمقابل اپنے باپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ ظلم کا معاملہ کرے گا۔ نمبر 8، یہ اچھی طریقے سے سننا، مساجد میں جب آوازیں بلند ہونے لگے گی، مسجدوں میں جب آوازیں بلند ہونے لگے گی تو پھر سمجھ لینے کا کہ کبھی نہ کبھی تو یہ عذاب آ جائے گا، سرخ آندھی آئے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں زمین میں دسا دیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہروں کو مسخ کر دیا جائے۔ اس لیے مساجد کا بہت زیادہ احترام کرنے کا، دنیا کی باتیں نہیں کرنے کی۔ میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم بولتے ہیں، میں مثال کے طور پر یہاں پر بول رہا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں میرے سے بھی دنیا کے مسجد کے اندر دنیا کی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ اگر ہم سے ہو جائے تو فوراً استغفار کرے، توبہ کرے، اللہ کے سامنے معافی مانگے، اور مساجد کا احترام کرنے کا، بلند آواز سے چلانے کا، بلند آواز سے بولنے کا، یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 9، قوم کا سردار قوم کا سب سے گھٹیا عادتوں والا ہوگا۔ جو ہماری برادری ہو، جو ہماری قوم ہو، اس کو جو لیڈ کرنے والا جو بندہ ہوگا وہ کوئی باعزت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اندر بہت ہی بری عادتیں ہوگی، بری خصلتیں ہوگی، وہ زنا کار ہوگا، حرام کھانے والا ہوگا، ہر قسم کی برائیاں اس میں ہوگی، لیکن ہوگا کیا؟ وہ قوم کا لیڈر ہوگا۔ یہ چیزیں جب آ جائیں نا تو سمجھ لینے کا کہ پھر عذاب آنے کا انتظار کرنے کا ہے۔ نمبر 10، آدمی کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ ہم آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ بھئی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے، لیکن آپ کو تجربہ ہوگا، آپ کی قوم میں، آپ کی برادری میں ایسا کوئی بڑا بندہ ہوگا، آپ اس کی عزت کریں گے، لیکن عزت اس لیے نہیں کریں گے کہ آپ کے دل میں یا ہمارے دل میں اس کی محبت ہے، عزت اس کی اس لیے کی جائے گی کہ اگر میں اس کی عزت نہیں کروں گا، اس کا احترام نہیں کروں گا، اس کا ادب نہیں کروں گا،
اس کو اچھی طریقے سے رکھوں گا نہیں تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ میرے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے۔ جب یہ ہو جائے تو پھر عذاب کا انتظار کرنے کا۔ نمبر 11، شراب کثرت سے پی جائے گی، اور یاد رکھنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شراب کو نام بدل کر دنیا کے اندر پیش کیا جائے گا۔ اب دیکھو بہت ساری ڈرنکس ایسی ہوتی ہے کہ انرجی کا نام دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ہوتی ہے شراب، ہوتا ہے اس میں نشہ، انرجی کا نام دیا جاتا ہے اور نام بدل کر اس کو دنیا کے اندر بیچا جا رہا ہے۔ نمبر 12، ریشم کا لباس پہنا جائے گا، لوگ ریشم کو استعمال کریں گے، حالانکہ اسلام میں مردوں کے لیے ریشم کا استعمال منع ہے، حرام ہے۔ نمبر 14، نمبر 13، گانے والی عورتوں کی تعظیم کی جائے گی۔ گزشتہ پیر کو گانے والی عورتوں کے متعلق میں نے ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ نمبر 14، امت کے آخری لوگ اپنے پہلے والے اکابرین اور بزرگان دین کے اوپر لعن طعن کریں گے، برا بھلا کہیں گے۔ دیکھو اب دنیا کے اندر لوگ ہمارے اکابرین کو برا بھلا کہتے ہیں، بزرگان دین کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے؟ آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، لوگ کام کریں گے آخرت کا، لیکن نیت کیا ہوگی؟ تاکہ ہم اس کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ گانے اور موسیقی کی آلات کو، میوزک سسٹم کو عام طور پر فروغ دیا جائے گا، لوگ اس کو سنبھال کر رکھیں گے۔ یہ وہ 15 اعمال ہے کہ اگر میری امت کرنے لگ جائے تو پھر سمجھ لینے کا کہ ان کے اوپر سرخ آندھی آئے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کبھی آ جائے، ہو سکتا ہے کہ قرب قیامت میں آ جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ ان کو زمین میں دسا دیا جائے گا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیا جائے گا، ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا، ان کی شکلیں، صورتیں اور ماڈل ان کے چینج کر لیے جائیں گے۔ اس لیے ان اعمال سے اپنے آپ کو بہت بچانے کا، مساجد کا احترام کرنے کا، والدین کا احترام کرنے کا، والدین کی عزت کرنے کی، والدین کو کبھی اونچی آواز سے نہیں بولنے کا، والدین کے سامنے ایسا کوئی عمل نہیں کرنے کا کہ جس کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے، ان کو تکلیف پہنچے۔ یہ میں نے مختصر آپ کی خدمت میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کر لیا، ورنہ اس کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، اس کو اور کھول کر بیان کرے، وقت آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے۔ اب میں آ جاتا ہوں چوتھے پارے کی جو آیت کریمہ میں نے شروع میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اصل میں ہمارا سورہ بقرہ کے اندر 2 رکوع مکمل ہو گئے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ رب العزت نے متقی لوگوں کے اوصاف بیان فرمائے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ متقی لوگوں کے اوصاف ہے جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اللہ کو مانتے ہیں، اس طریقے سے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ اس وقت میں نے کہا تھا کہ متقی لوگوں کے اوصاف اور متقی لوگوں کی اور بھی صفات ہے جو اللہ رب العزت نے چوتھے پارے میں بیان کی ہیں۔ آج یہاں پر وہ صفات بھی بیان کی جائے گی، اور ساتھ ساتھ میں وہاں پر حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی یہاں پر ایک بہت دلچسپ ان کی سیرت ہے، اور بڑے دلچسپ ان کے واقعات ہیں، ان کی پیدائش بھی بڑی دلچسپ ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آج آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ یہاں پر جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یہ تقریباً الدر المنصور کے اندر علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ نے 10 پیج لکھے، الگ الگ روایتیں لائے، الگ الگ باتیں لائے ہیں۔ وہ ساری باتیں میں آپ کی خدمت میں بیان نہیں کروں گا، بلکہ جو اہم ہے وہ بیان کروں گا۔ جب چوتھے پارے میں آئیں گے تب وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان اعمال کی طرف بڑھو، ان اعمال کو اختیار کرو کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری مغفرت کر لے۔ دیکھو نیک اعمال کے اندر ہمارے دل میں یہ حرص ہونی چاہیے، یہ لالچ ہونی چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ دنیا کے معاملے میں ہمیں منع کیا گیا ہے، لیکن آخرت کے معاملے میں تو ہمیں اس طریقے سے کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں،
لیکن ہمارے دل میں نیت کیا ہونی چاہیے کہ نہیں، میرا دوست 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، میں تو نفل بھی پڑھوں گا، میں اشراق پڑھوں گا، میں چاستہ پڑھوں گا، میں اوابین پڑھوں گا۔ میرا دوست اگر ایک دن کے اندر 10 منٹ دعا کرتا ہے، میں اس سے بڑھ کر دعا کروں گا، میں 20 منٹ دعا کروں گا۔ یہ ہمارے اندر لالچ ہونی چاہیے، حرص ہونی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم ان اعمال کی طرف بڑھو کہ جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر لے گے، اور اس جنت کی طرف بڑھو کہ جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ یہاں پر ایک چیز کو میں سسپینس رکھ لیتا ہوں، ابھی یاد رکھ لو آپ خالی، کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جب دوسرے پارے میں یا ایھا الناس اعبدوا جب شروع ہوگا، وہاں پر میں بیان کروں گا کہ آسمان کتنا بڑا ہے، 7 آسمان کس چیز سے بنے ہوئے، ہو سکتا ہے آئندہ پھر کوئی آ جائے۔ 7 آسمانوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر کیا ہے، کرسی کیا ہے، عرش کتنا بڑا ہے، عرش اور کرسی کے درمیان اور 7 آسمان کے درمیان کیا کیا چیزیں ہیں، وہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ لیکن ابھی اب اتنا یاد رکھ لو کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہے، جتنی زمین و آسمان کی چوڑائی ہے۔ اب زمین و آسمان کی جب چوڑائی اگر اتنی ہے تو جنت کی چوڑائی اتنی ہے زمین و آسمان کے برابر، اب آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ پھر چوڑائی اتنی ہے تو اس جنت کی لمبائی کتنی ہوگی، اس جنت کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب متقی لوگوں کے اوصاف کیا ہے، پرہیزگار لوگوں کے اوصاف کیا ہے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی صفات کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر دونوں چیزوں کو بیان کیا، اس لیے کہ جب عام طور پر بندے کے پاس نعمتیں آتی ہیں، خوشحالی آتی ہیں، تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ آپ دیکھ لو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ پیسے دے دیتا ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مالدار بنا دیتا ہے، تو پھر یہ لوگ اپنی گناہوں کی زندگی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں بڑھتے ہی جاتے ہیں، گویا کہ ان کو کوئی لگام دینے والا نہیں۔ اور کبھی کبھی انسان کے اوپر جب حالات آ جاتے ہیں، مصیبتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بندہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، تو ایسے حال میں بھی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرما دیا کہ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ اور سخاوت جو ہے نا، یہ ایسا عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ سخی جو ہوتا ہے وہ اللہ کے بھی بہت قریب ہوتا ہے، جنت سے بھی بہت قریب ہوتا ہے، اور لوگوں سے بھی بہت قریب ہوتا ہے، اور وہ جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ عبادت گزار کم ہے لیکن سخاوت اس میں زیادہ ہے، تو لوگ اس سے محبت کرتے یا نہیں کرتے؟ لوگ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، شیطان کے اوپر وہ بندہ بہت بھاری ہو جاتا ہے جو سخی ہو اور گنہگار بھی ہو، گنہگار ہیں لیکن سخاوت اس کے اندر بہت ہے، تو وہ شیطان کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے، اور شیطان اس بندے کو بہت جلد اپنی جال میں پھنسا لیتا ہے جو عبادت گزار تو بہت ہوتا ہے لیکن وہ بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، سخاوت اس میں نہیں ہوتی۔ شیطان ایسے بندے کو بہت جلدی اپنے جال کے اندر پھنسا دیتا ہے۔ اسی لیے اچھا، سخاوت کا مطلب آپ یہ نہ سمجھے کہ مولانا اللہ نے ہمیں بہت زیادہ مالدار تو بنایا نہیں ہے، اب سخی تو وہی ہوتا ہے جو بہت بڑا مالدار ہو، کروڑوں کی جس کو انکم ہو، لاکھوں کماتا ہو، وہی بندہ سخی ہو سکتا ہے۔ نہیں میرے دوست، ایسا نہیں ہے۔ آپ بھی سخی بن سکتے ہیں، میں بھی سخی بن سکتا ہوں، ہم بھی سخی بن سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ مثال کے طور پر 1000 روپے کماتا ہے، اب 1000 روپے میں سے 10 روپے صدقہ کرنا اس کے لیے کیا کوئی مشکل کام ہے؟ آسان کام ہے، تو وہ 10 روپے صدقہ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق بندہ صدقہ کرتا رہے۔ مثال کے طور پر آپ ماشاءاللہ کما رہے ہیں، آپ اپنی زکوٰۃ تو ادا کرتے ہوں گے، لیکن یہاں سے اٹھنے کے وقت ایک ارادہ کر کے اٹھے، ہم زکوٰۃ تو ادا کریں گے، جو رہ گئی ہے اس کی بھی قضا کر لیں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں مال دیتا ہے،
اس مال میں سے ہم اللہ کے لیے للہ جسے ہم رقم کہتے ہیں وہ بھی ہم اللہ کے راستے میں دیا کریں گے. مدرسے میں دے دے, آپ کسی غریب بیوہ عورت کو دے دے, یتیم بچوں کو دے دے, کسی اور غریب کو دے دے, تو اس طریقے سے آپ للہ بھی اس طریقے سے یعنی اپنی رقم کو نکالنا شروع کریں. تو سخاوت یہ بہت بڑی چیز ہے. حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے سے بھی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. اتنا اگر آپ کے پاس رقم ہے تو اس کو بھی صدقہ کرو. مثال کے طور پر آپ کے پاس 5 روپے ہے تو 5 روپے بھی صدقہ کرو. اس کے ذریعے سے بھی بندہ جہنم سے آزادی حاصل کر لیتا ہے. حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہما, ان کے پاس ایک مرتبہ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو ایک انگور تھی, انگور کا ایک ٹکڑا تھا, انگور تھی, تو اس انگور کو انہوں نے صدقہ کر لیا. ایک مرتبہ انہوں نے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو ایک پیاز کو صدقہ کر لیا. تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت لکھی ہے. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ کی ترغیب دی کہ تم صدقہ کیا کرو, تم لوگوں کو اللہ کے راستے میں دیا کرو, اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تو لوگ سونا چاندی لے کر آئے اور انہوں نے صدقہ کرنا شروع کر لیا, اللہ کے راستے میں دینا شروع کر لیا. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جو اپنی قوم کے سردار تھے, اپنی قوم کے لیڈر تھے, اپنی قوم کے باوقار باعزت شخصیت تھے. وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرمانے لگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس دینے کے لیے اس وقت کچھ نہیں ہے, لیکن میں اپنی قوم کا باعزت ہوں, لہذا میں اپنی عزت کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیتا ہوں, اور آئندہ کوئی بندہ میرے اوپر ظلم کرے گا, میرے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے گا, برائی کا معاملہ کرے گا, تو یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ میں اس سے کبھی بھی انتقام نہیں لوں گا. تو یہ چیزیں ہیں. تو سخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, اس لیے ہم معمول بنائیں کہ ہم کسی نہ کسی حد تک انشاءاللہ اپنے مال میں سے للہ رقم کو صدقہ کیا کریں گے. اور یہ متقی لوگوں کی جو صفات ہے ان صفات میں سے ایک صفت یہ ہے, والکاظمین الغیظ, اور وہ لوگ غصے کو پینے والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنے بھی گھونٹ انسان پیتا ہے ان تمام گھونٹوں میں سب سے زیادہ جو پسند اللہ رب العزت کو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ غصے کو پی جاوے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. بلکہ ایک رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا, راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, فرماتے ہیں کہ من کظم غیظا, اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے غصے کو پی لیا وہو یقدر, اور وہ اس بات کے اوپر قادر تھا کہ اپنے غصے کو نکالے, اپنے غصے کو نکالنے کے اوپر قدرت رکھتا تھا, اس کے باوجود وہ بندہ اپنے غصے کو پی لیا, جس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کے اندر امن, چین, سکون, اطمینان, اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت اس کے دل کو بھر لیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو ایمان سے بھی بھر لیں گے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملے, ہمیں امن ملے, ہمیں چین ملے, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب ہمارے سامنے ہمارے ماتحت لوگ ایسا کوئی عمل کر لے جس کے اوپر ہمیں غصہ آ جائے اور ہم اس غصے کا ریئیکشن دینے کے لیے بھی تیار ہے, قدرت رکھتے ہیں, طاقت رکھتے ہیں, تو اس حال میں ہمیں کیا کرنے کا کہ ہمیں اپنے غصے کو پی لینے کا. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان عطا فرمائیں گے, امن عطا فرمائیں گے, چین اور سکون عطا فرمائیں گے. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. حضرت معاذ ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے غصے کو پی لیا, حالانکہ وہ بندہ اپنا غصہ نکالنے کے اوپر قدرت رکھتا ہو,
تو اللہ رب العزت قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے، اور بلا کر کیا کہیں گے؟ اس کو اختیار دیا جائے گا کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور سے چاہے وہ اس سے شادی کر لے۔ دنیا کے اندر کسی بندے کو یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ پر 10-15 بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، لڑکیاں وہاں پر موجود ہے، اور آپ جس سے چاہے اس سے آپ جا کر شادی کر لیں، نکاح کر لیں، ایمان سے بتاؤ وہ بندہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ اور اس کو یوں کہا جائے کہ آپ نے فلاں یہ کام کر لیا ہے، تو آپ کو بس اپنا غصہ پی لینا ہے، تو اس کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا۔ بندے تو دنیا میں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جو انعام دینے کا کہہ رہا ہے وہ دیوے نہ دیوے، اس کی کوئی گارنٹی تو نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکی نکاح کے لیے منع کر لے، لیکن یہ تو وعدہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ تو غصے کو پی جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائے کہ جن کا حق اللہ رب العزت کے اوپر باقی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جن کا حق ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا مگر وہ کھڑا ہو جائے گا جس نے دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کیا ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ جنت میں محلات اس کے بلند ہو، جنت میں درجات اس کے بلند ہو، تو اس کو 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو معاف کر دے۔ نمبر 2 جو اس کے ساتھ جو اس کو نہ دے، محروم رکھے، وہ بندہ اس کو بھی دے، سخی بن جائے، سخاوت کرے، اور اسی طریقے سے جو اس کے ساتھ قطع تعلق کرے اس کے ساتھ وہ صلہ رحمی کا معاملہ کرے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، کہ جو انسان تمہارے ساتھ قطع تعلق کرے، تعلق کو توڑ دے، تم اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واعف عمن ظلمک، جو آپ کے ساتھ ظلم کا معاملہ کرے تو آپ اس کے ساتھ معافی کا معاملہ کرے، آپ اس کو معاف کر دے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جو آپ کے ساتھ برائی کا برتاؤ کرے آپ اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرے۔ قرآن کریم میں غالباً سورۃ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ جو انسان آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی بہتر معاملہ کرے، خلاصہ بتا رہا ہوں، بہت ہی بہتر معاملہ کرے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آپ کے دشمن ہوں گے وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، جو آپ کے دشمن ہوں گے وہ آپ کے دوست بن جائیں گے۔ تو یہ چند ایک روایتیں، اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں لیکن ان روایتوں کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ تو دوسری صفت کیا ہے متقی لوگوں کی؟ کہ وہ اپنے غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں۔ اور تیسری صفت ان کی کیا ہے؟ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا۔ چلو پہلے ایک واقعہ اور آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں۔ معاف کرنا یہ کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ آج میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہم اپنے بھائی سے اگر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے ہم بھائی کو معاف نہیں کرتے ہیں، بہن سے جھگڑا ہو گیا ہے تو بھائی بہن کو معاف نہیں کرتی ہے اور بہن بھائی کو معاف نہیں کرتی ہے، بھائی بہن کو معاف نہیں کرتا ہے اور بہن اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کرتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے والد صاحب کے ساتھ یہ معاملہ ہے، ہم والد کو معاف نہیں کرتے ہیں اور والد صاحب اپنی اولاد کی غلطی کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ معافی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہوا تھا، اور اس دربار کے اندر ایک شخص بہت ہی اچھی گفتگو کر رہا تھا، بہت ہی اعلیٰ عربی زبان میں گفتگو کر رہا تھا۔ گفتگو کے دوران یہ گفتگو کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، اسی گفتگو کے دوران 2 نوجوان لڑکے کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یوں کہا امیر المؤمنین
یہ جو بندہ آپ کے سامنے بہترین عربی زبان میں گفتگو کر رہا ہے یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پارلیمنٹ میں میٹنگ میں جب ان دو نوجوانوں نے یہ جملہ کہا کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے تو جو پورا ماحول تھا نا وہ سناٹے میں بدل گیا، سناٹا چھا گیا، لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ بتا یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دو نوجوان لڑکے وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ اب اس نوجوان کی سچائی کو دیکھیں، اس نے کہا امیر المؤمنین یہ دونوں نوجوان لڑکے سچ کہتے ہیں، میں ان کے باپ کا قاتل ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو عمر بن خطاب کا انصاف چلے گا، اب تو قصاص میں آپ کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ فقہ کا اصول ہے کہ جب کوئی بندہ کسی گناہ کا اقرار کر لے، یعنی یوں کہہ لے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا ہے، تو اس کے بعد گواہوں کی ضرورت اسلام کے اندر شریعت میں ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اس بندے نے اقرار کر لیا۔ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو عمر کا انصاف چلے گا، آپ کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اس نے کہا امیر المؤمنین آپ بھلے ہی مجھے قتل کر لیں، میں تو یہاں پر اپنے کام کی وجہ سے آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر میرے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے گا، لیکن میں اپنے بچوں کو جنگل کے اندر وہاں پر اکیلا تنہا چھوڑ کر آیا ہوں، آپ مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں اور میں وہاں پر جا کر ان کو وصیت کروں، ان کو کچھ باتیں بتا دو، ان کی آگے کی جو زندگی ہے اس کو میں سیٹ کر کے آؤں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جانتے تو نہیں ہیں، ڈائریکٹ ہم آپ کو نہیں جانتے ہیں، اس مجمع میں آپ کی ضمانت کون لے گا، کون ذمہ داری لے گا کہ امیر المؤمنین آپ اس کو جانے دے یہ بندہ دوبارہ یہاں پر آئے گا۔ میرے دوستو اس نوجوان نے تینوں طرف نگاہ دوڑائی، ادھر بھی دیکھا، سامنے بھی دیکھا، اس طرف بھی دیکھا، اور اس نے دیکھا کہ ایک بندہ ضمانت دینے والا وہاں پر نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ صدا لگائی، 3 مرتبہ آواز دی کہ بتاؤ اس بندے کی کوئی ذمہ داری لیتا ہے کہ یہ بندہ یہاں پر آئے گا، آپ جانتے تو نہیں ہو؟ پہلی آواز میں کوئی نہیں اٹھا، دوسری آواز میں کوئی نہیں اٹھا، تیسری آواز میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا امیر المؤمنین میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، آپ اس کو جانے دے، یہ 3 دن کے بعد دوبارہ مدینہ المنورہ کے اندر آ جائے گا۔ اور جانتے ہو میرے دوستو یہ جو کھڑے ہوئے تھے صحابی ضمانت دینے کے لیے کون تھے؟ دنیا ان کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا اصل نام ہے جندب، ان کے والد کا نام ہے جنادہ، جندب ابن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور ہم لوگ ان کو کس نام سے جانتے ہیں؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بندہ چلا گیا، لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ جانتے ہو اس کو؟ فرمایا کہ نہیں جانتا ہوں۔ تو کہا کہ آپ نے ضمانت کیوں دی؟ فرمایا کہ دیکھا جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور اپنی آنکھوں میں نمی لے کر آئے، اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آئے اور فرمانے لگے کہ ابو ذر آپ میرے سے پہلے ایمان لائے ہو، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کی جدائی کا غم برداشت کرنا پڑے، آپ کی جدائی مجھے دیکھنی پڑے، آپ جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں جانتا ہوں۔ آپ نے ضمانت کیسی دے دی؟ حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے امیر المؤمنین آپ نے مجھ سے ضمانت مانگی تھی، ضمانت میں نے دے دی ہے، اب آگے کا معاملہ میرے اللہ کے حوالے ہے، مجھے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے، دیکھا جائے گا۔ 3 دن گزرنے جا رہے ہیں، تیسرا دن چل رہا ہے، سورج بس ڈوبنے کے قریب ہے اور لوگ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اب کیا بنے گا، وہ بندہ تو ابھی تک نہیں پہنچا ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال یہ ہے کہ وہ بالکل حشاش بشاش خوشی خوشی بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو سورج غروب ہو گیا اور وہ بندہ نہیں پہنچا، لوگ گھبرا رہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو عمر کا انصاف چلے گا،
اب تو حضرت ابو ذر غفاری کے پکڑا جائے گا کہ انہوں نے ضمانت دی تھی. ابھی بس سورج قریب ڈوب گیا تھا، لیکن ابھی بھی تھوڑی روشنی چل رہی تھی کہ مدینہ المنورہ کے کونے کے اندر سے ایک دھول اٹھی. اس زمانے میں شہر کے کونے میں سے دھول کا آنا یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ گویا کہ کوئی بندہ آ رہا ہے، کوئی گھوڑ سواری آ رہی ہے. تو جب وہ گھوڑ سواری آ رہی تھی، جب غبار چھٹ گیا، دھول چلی گئی، جب اس کے چہرے کو دیکھا گیا تو یہ وہی بندہ تھا کہ جو 3 دن پہلے ضمانت لے کر گیا تھا. لوگوں کی سانس ٹھنڈی ہو گئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، سننا اچھی طریقے سے، آج ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے ہیں نا. ہمیں معاف کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، ہمیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے معاف نہیں کرنا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے سے پوچھا، اللہ کے بندے تو یہاں پر آ گیا، ہم تو تجھے جانتے بھی نہیں تھے، اگر تو نہ آتا تو ہم تجھے کیسے پکڑ سکتے تھے؟ یہ بتا، 3 دن کے بعد تو واپس آ گیا ہے، ہم تجھے جانتے نہیں ہیں، تو ہمیں جانتا ہوگا، لیکن تو یہاں پر واپس آیا کیسے؟ قتل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مروانے کے لیے یہاں پر تو کس طریقے سے آ گیا؟ تو اس بندے نے یہ کہا، امیر المؤمنین میری بات کو چھوڑ دیجئے، پہلے اس بندے سے پوچھے کہ اس نے میری ضمانت کیوں دی تھی. یہ بھی تو مجھے نہیں جانتا تھا، میں بھی تو اس کو نہیں جانتا تھا، اس نے ضمانت کیوں دی؟ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس بندے کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ ابو ذر بتاؤ، آپ اس کو جانتے نہیں تھے، آپ نے اس کو ضمانت کیسے دے دی؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، امیر المؤمنین ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و کرما، یہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور اس شہر میں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے طور پر نہیں آئے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہاں پر ہمیں کھینچ کر لائی ہے. اگر میں اس کو ضمانت نہ دیتا، اگر میں اس کی ذمہ داری اپنے سر کے اوپر نہ لیتا تو کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یوں کہہ دیتا کہ نبی کا شہر اتنا ویران ہو گیا ہے، اتنا بانجھ ہو گیا ہے کہ یہاں پر کوئی اللہ کے لیے ضمانت نہیں دیتا، یہاں پر کوئی اللہ کے لیے ضمانت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس لیے میں نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اس کی ضمانت لی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ نے تو بتا دیا کہ آپ نے اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی حرمت کا پاس اور لحاظ تھا، اس لیے آپ نے ضمانت دے دی. اب اس بندے سے پوچھا کہ بتا، تو یہاں سے چلا گیا تھا، تیرے پاس تو چھٹنے کا موقع تھا، تو یہاں پر واپس کیوں آ گیا؟ تو اس بندے نے کہا کہ حضرت میں اپنے بال بچوں کے پاس گیا تھا، میں اپنی بچیوں کے پاس گیا، اپنے بیٹوں کے پاس گیا، اپنی بیوی کے پاس جا کر آیا، اور میں ان کو وہاں پر اس طریقے سے چھوڑ کر آیا ہوں جس طریقے سے ایک مرغی کے بغیر چوزے گھومتے ہیں. مرغی مر گئی ہو اور چوزے کس طریقے سے اکیلے اکیلے بیچارے گھومتے رہتے ہیں، اس طریقے سے میں ان کو وہاں پر چھوڑ کر آیا ہوں. اور میں آیا اس لیے ہوں، مجھے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہر کی محبت کا پاس تھا، لحاظ تھا، میرے دل میں ڈر تھا کہ کہیں کوئی ایسا نہ کہہ دے کہ نبی کا شہر اتنا ویران ہو گیا ہے کہ یہاں پر کوئی اللہ کے لیے وفا کرنے والا نہیں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جلاد نے تلوار نکالی اور بس اس کا سر قلم کرنے والے تھے کہ وہ 2 نوجوان لڑکے جو تھے وہ آگے آ گئے اور آ کر کہنے لگے، امیر المؤمنین ہم نے ان کو معاف کر دیا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ نے کیوں معاف کر لیا؟ آپ تو اس کے اوپر انتقام قصاص لینا چاہتے تھے، آپ نے تو مقدمہ دائر کر لیا تھا. ان دونوں نوجوانوں نے کہا، امیر المؤمنین ہم نے اس بندے کو اس لیے معاف کر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یوں کہہ دے کہ نبی کا شہر اتنا ویران ہو گیا تھا کہ یہاں پر کوئی معاف کرنے والا نہیں تھا، یہاں پر کوئی معاف کرنے والا نہیں تھا. تو یہ معاف کرنا یہ بہت بڑی صفت ہوا کرتی ہے، یہ دل گردے کا کام ہوا کرتا ہے کہ وہ انسان سامنے والے بندے کی کڑوی کسوٹی کو اور تکلیف کو اور ظلم کو برداشت کر جائے.
اور مفسرین نے یہاں پر ایک بات مزید لکھی ہے، یہاں پر دو چیزوں کو اللہ رب العزت نے ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ نمبر ایک، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو خرچ کرتے خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا بیان کیا کہ وہ غصے کو پی جانے والے لوگ ہیں۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ جو غصے کو پینے والا ہوتا ہے وہ سخی بھی ہوتا ہے، اور جو بہت زیادہ غصہ کرنے والا ہوتا ہے وہ بخیل ہوتا ہے، وہ جلدی سے سخی نہیں بنتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لینا، اکثر ایسا آپ کو ملے گا کہ جو بندہ غصہ کو پینے والا ہوگا اس کے اندر سخاوت بھی بہت زیادہ ہوگی، اور جو ہر بات پر، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ریئیکشن دے رہا ہوگا، ریئیکٹ کر رہا ہوگا، ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر ایکشن میں آ جاتا ہوگا، ایگریسو موڈ کے اوپر آ جاتا ہوگا، اب اس کو دیکھیں گے تو وہ جلدی سے سخاوت نہیں کرے گا۔ اب میں آتا ہوں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی سیرت کے اوپر۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر یزدجرد ایک بادشاہ تھا، بہت سارے قیدی وہاں پر سے لائے گئے، اور ساتھ ساتھ میں اس کی 3 بیٹیاں بھی لائی گئی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ حسن و جمال اللہ رب العزت نے ان کو دیا تھا، ان کو بھی لایا گیا۔ جب ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں سامنے یوں پیش کیا گیا نا، تو شرم کے مارے ان کی نگاہیں جھک گئی کہ آج ہمیں یہ ذلت کا دین دیکھنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے، ہم بادشاہوں کی بیٹیاں تھیں اور آج ہمیں اس طریقے سے غلاموں کی منڈیوں میں باندیوں کی طرح اور غلاموں کی طرح بیچا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا کہ ان بچیوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، ان کی نگاہیں شرم کے مارے اوپر اٹھ نہیں رہی ہے، اور قوم کی باعزت لڑکیاں ہے، تو ان کا کیا کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں فرمایا کہ امیر المؤمنین، میری ایک رائے اور میرا مشورہ ہے کہ آپ ایک کام کر لیں، ان 3 بچیوں کا جو دام ہے، جو ان کی رقم ہے، وہ بہت زیادہ آپ بڑھا لیں تاکہ ہر کوئی نیچے والا بندہ اس کو خرید نہ سکے۔ نمبر 2، ان کو اختیار دیا جائے کہ یہ بتاؤ کہ تم کو کس کے ساتھ نکاح کرنا ہے اور کس کی غلامی میں جانا تم پسند کرو گے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضرت علی، آپ کی رائے بہت بہتر ہے، اس لیے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ میں نے میرے نبی کا ارشاد بھی سنا ہے کہ 3 لوگوں پر بہت زیادہ رحم کرو، اس میں تیسرا وہ شخص ہے کہ جو قوم کا باعزت ہو لیکن ذلیل ہو کر قیدی بن کر جب وہ تمہاری خدمت میں آ جائے تو پھر ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی رائے کو قبول کر لیا ہے۔ چنانچہ ان 3 بچیوں کو پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ رہنا پسند کرو گی، تم کو کس کے ساتھ رہنا ہے؟ تو ایک لڑکی نے یوں کہا کہ مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ رہنا ہے۔ چنانچہ اس لڑکی کو بیچ دیا گیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے وہاں پر اسی لڑکی سے، اسی عورت سے، اسی خاتون سے، اسی بیوی سے ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ دنیا اس کو حضرت سالم کے نام سے جانتی ہے، دنیا اس کو حضرت سالم کے نام سے جانتی ہے۔ ایک لڑکی نے یوں کہا کہ مجھے جانا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی لڑکے کے پاس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک لڑکے ہیں، ان کا نام ہے محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ چنانچہ ان کو وہاں پر بھیج دیا گیا، اور وہاں پر بھی ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی۔ دنیا اس کو حضرت قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت قاسم ابن محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک لڑکی نے یوں کہا کہ مجھے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے اور ان سے مجھے نکاح کرنا ہے۔ چنانچہ ان کا نکاح ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ عورت چلی گئی، حضرت حسین نے غالباً اس کو آزاد بھی کر لیا، نکاح بھی کر لیا، زندگی گزرتی رہی۔ دونوں کے دل میں تمنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک نیک، صالح، خوبصورت لڑکا عطا فرمائے۔
چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک لڑکا بھی عطا فرمایا اور اس کا نام بھی علی رکھا گیا. اب نام لقب کیا بنے گا؟ نام کیا بنے گا؟ علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. حضرت علی، ان کے بیٹے، ان کے والد کا نام حضرت حسین جو شہید کربلا ہے، ان کے والد کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ 4 ہے، اور ان کے والد کا نام ہے جناب ابو طالب. تو اس طریقے سے یہ نام بنتا ہے. چنانچہ ان کا نام رکھا گیا علی، دادا کے نام پر رکھا گیا، اور ہم لوگ ان کو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب میدان کربلا میں جب شہید ہو گئے تو یہ بیمار تھی، اور اس وقت غالباً ان کی عمر جو چل رہی تھی وہ 22 سال کے اراؤنڈ چل رہی تھی، اس کے آس پاس چل رہی تھی. لیکن عبید اللہ ابن زیاد نے ان کو شہید نہیں کیا تھا. یہ نقصان کرنا چاہتا تھا، اس کے دل میں تو نیت تھی لیکن وہ نہیں کر پائے. وہ ایک الگ تفصیل ہے کہ وہاں پر کیا ہوا تھا. تو حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ دیا. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جب بڑے ہوئے نا، یعنی پیدا ہوئے ہے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. ان کی والدہ کا پہلے نام کچھ اور تھا، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ خوبصورت عورتوں کی ملکہ ہے، یہ ان کی رانی ہے، ان کو رانی کہا جاتا تھا. اور بعد میں ان کا نام بدل دیا گیا، اور اس کے بعد ان کا نام غزالہ رکھا گیا. آپ نے نام بھی سنا ہوگا غزالہ. بیٹا پیدا ہوا، ابھی نفاس کا زمانہ چل رہا تھا. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اور 40 دن تک وہ جو خون بلڈنگ ہوتی ہے وہ زمانہ چل رہا تھا، اور اسی زمانے کے اندر حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کی والدہ حضرت غزالہ رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا. اب ان کی پرورش جو کر رہی تھی وہ ایک باندی کر رہی تھی، ایک باندی تھی، وہ ان کی پرورش کر رہی تھی. بڑے ہوئے ہیں، حضرت حسین سے علم حاصل کیا، اور بھی بہت بڑے صحابہ کرام اور تابعین سے انہوں نے علم کو حاصل کیا. قرآن کریم سے ان کو بہت زیادہ عشق تھا، بہت زیادہ محبت تھی. وہ واقعات بھی آئیں گے. اور ان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا خوف یہ بہت زیادہ رکھا تھا. دیکھو یہ کتنے بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کا خوف دیکھیں گے اور واقعہ آپ سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. یہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو جب وضو کر لیتے اور نماز کا ٹائم ہوتا، اس بیچ کا جو ٹائم ہوتا تھا اس کے اندر ان کے چہرے کے اوپر رنگ، ان کا چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. بدن کے اوپر کب کبھی تاری ہو جاتی تھی. کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، آپ کو پتا بھی ہے میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، میرا کیا بنے گا. یہ جب حج میں جاتے تھے تو لبیک نہیں کہتے تھے، ان کو ڈر لگتا تھا کہیں میں نے لبیک کہہ دیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آواز آ گئی کہ تیرا لبیک ہمیں مقبول نہیں ہے، تو میں مردود ہو جاؤں گا، میرا آخرت کا نقصان ہو جائے گا. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خوف کا غلبہ بہت زیادہ رکھا تھا. ایک مرتبہ طاؤس ابن کیسان رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ یوں فرماتے ہیں کہ میں مسجد حرام کے اندر تھا، اور مسجد حرام کے اندر حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور اس طریقے سے دعائیں مانگ رہے ہیں جس طریقے سے ایک مصیبت میں گرفتار بندہ دعائیں مانگتا ہو، ایک بیمار بندہ جس طریقے سے کراہتا ہے، اپنی آواز کو نکالتا ہے، اس طریقے سے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ وہاں پر دعائیں کر رہے تھے. مجھے ان کے اوپر ترس آ گیا. جب وہ دعا سے فارغ ہو گئے میں ان کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ اتنا کیوں اپنے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کرتے ہیں، اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، شاید اس کے ذریعے سے آپ کو تسلی ہو جائے. آپ کے اندر 3 خوبیاں ایسی ہے، 3 صفات ایسی ہے کہ جن صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب اکبر سے اور عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت کر لے گا. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے طاؤس بتاؤ تو صحیح میرے اندر ایسی کون سی 3 صفتیں ہیں کہ جن صفتوں کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کر لے گا. چنانچہ حضرت طاؤس ابن کیسان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ میں پہلی صفت یہ ہے
کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ملا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے، امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عذاب سے بچا لے۔ دوسری صفت آپ میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا ہے اور وہ آپ کی سفارش کر لیں گے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو معاف کر لے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آپ کے قریب ہوگی، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت آپ کے قریب ہوگی۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، طاؤس آپ نے 3 صفتیں تو میرے سامنے میری بیان کر دی، اور اچھی چیز ہے کہ آپ نے بیان کر دی، لیکن قرآن کریم کی 3 آیات ایسی ہیں کہ جو مجھے ان 3 صفتوں سے غافل کر دیتی ہے، مجھے بھلا دیتی ہے، میں ان سے بے خبر ہو جاتا ہوں کہ میرے اندر یہ بھی خوبیاں موجود ہیں۔ فرمایا کہ وہ 3 آیتیں کون سی ہیں؟ فرمانے لگے، آپ نے پہلی صفت میری یہ بیان کی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھے معاف کر لے گا۔ فرمانے لگے، قرآن کریم پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون میں غالباً اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا، جب لوگ اللہ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جائیں گے، وہاں پر حساب و کتاب دینے کے لیے جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جو آپس کی جو رشتہ داریاں ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں غالباً سورۃ المعارج میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں اپنی بیٹی سے بھاگے گی، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، فلا انساب بینہم، وہاں پر آپس میں رشتہ داریاں کام نہیں دے گی، ولا یتساءلون، اور لوگ ایک دوسرے سے سوال و جواب بھی نہیں کریں گے۔ تو فرمانے لگے کہ آپ نے جو مجھے پہلی بات بتائی کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھتا ہوں تو رشتہ داری میرے اندر سے نکل جاتی ہے، میں بھول جاتا ہوں کہ میرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رشتہ ہے۔ اور آپ نے کہا میری دوسری صفت یہ ہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میرے نانا میرے حق میں سفارش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے نانا کی سفارش کو رد نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وہ آیت کو میں پڑھتا ہوں تو میں سفارش کو بھول جاتا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، کہ سفارش تو اسی کی جاتی ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میرے ساتھ ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی تیسری آیت ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو محسنین سے زیادہ قریب ہے۔ مجھے نہیں پتا ہے کہ میں اللہ کے دربار میں محسنین میں سے ہوں یا نہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے اندر اتنا زیادہ تقوی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرہیزگاری اور اپنا خوف رکھا تھا، اور آپ کے اندر بردباری اور برداشت کرنے کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ میں 2 واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، باقی واقعات آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، اور آپ کی باندی آپ کو وضو کرا رہی تھی۔ وہ باندی بھی کوئی معمولی باندی نہیں تھی، بہت ہی اچھی عالمہ اور حافظ قرآن باندی تھی۔ چنانچہ وہ باندی وضو کرا رہی تھی، اور وضو کرانے کے دوران اس کے ہاتھ سے لوٹا چھٹک گیا، اور وہ لوٹا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کے سر کے اوپر گرا، چہرے کے اوپر لگا، جس کی وجہ سے ان کے چہرے کے اوپر زخم آ گیا، اور اس زخم کے آنے کی وجہ سے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس باندی کی طرف غصے کی نگاہ سے دیکھا تو اس باندی نے قرآن کریم کے آیت کریمہ پڑھی، والکاظمین الغیظ، کہ متقی لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور میرے آقا میرے سے غلطی سے آپ پر لوٹا گر گیا، میں مانتی ہوں کہ آپ پر لوٹا گرنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ زخمی ہو گیا ہے، لیکن آپ غصے کو پی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ متقی لوگوں کی صفات ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو فرمانے لگے میں نے غصے کو پی لیا۔ وہ باندی بڑی چالاک تھی، بڑی ہوشیار تھی، بڑی عالمہ تھی۔ اس نے کہا والعافین عن الناس، ہو سکتا ہے آپ نے مجھے اپنا غصہ تو پی لیا ہو، لیکن آپ نے مجھے معاف نہیں کیا ہو۔ تو فرمانے لگے کہ جا، میں نے تجھے معاف کر لیا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ غصے کو بھی پی لیا ہے، مجھے معاف بھی کر لیا ہے،
تو آپ کیوں نہیں میرے اوپر احسان کر لیتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، فرمانے لگے جا میں نے تجھے آزاد کر لیا ہے، غصہ بھی پی لیا، معاف بھی کر لیا، اور ساتھ ساتھ میں اس بندی کو آزاد بھی کر لیا۔ ایک مرتبہ، بلکہ یہ بات البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک غلام کے ہاتھ سے، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، برداشت کرنے کی طاقت دیکھیں کس لیول پر یہ لوگ برداشت کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایسے ہی ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ نہیں دیا تھا۔ میرا اور آپ کا معاملہ تو کیا ہے، ذرا سا ہمیں کسی نے کچھ کہا تو کیا ہم بہت جلدی اس سے رسا جاتے ہیں، بولنا چھوڑ دیتے ہیں، تعلقات ہمارے بگڑ جاتے ہیں، ہم لوگوں کو معاف نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، معاف کرنا سیکھے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ رب العزت نے کیسے معاف کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ ایک غلام تھا اور حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس غلام کے ہاتھ سے ایک کڑھائی جس کے اندر چیزیں تلی جاتی ہے، کھانا وغیرہ بنایا جاتا ہے، وہ کڑھائی اس بچے کے اوپر گری اور اتنا سخت زخم آ گیا کہ آن دا اسپاٹ اسی وقت اس بچے کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ شہید ہو گیا۔ میں اور آپ تو کیا کرتے، تو نے جان بوجھ کر کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے وہ کیا ہے، ہم اس کو معاف نہیں کرتے۔ ہم پولیس کے اندر چلے جاتے، پولیس اسٹیشن میں جا کر اس کے اوپر کیس کر لیتے، عدالتوں میں جا کر اس کو لے جاتے اور عدالتوں کے اندر اس کے چکر لگوا کر ہم اس کی زندگی کو برباد اور تباہ کر دیتے، جیل میں ٹھسوا دیتے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو جب پتا چلا کہ میرے غلام کے ہاتھ سے اس طریقے سے کڑھائی میرے بچے کے اوپر گری ہے اور میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے، دوڑتے دوڑتے اپنے اس غلام کے پاس آئے اور غلام کو آ کر صرف ایک جملہ کہا۔ وہ جملہ کیا کہا کہ آپ پر بھروسہ اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا ہے، جاؤ میں نے تم کو آزاد کر لیا ہے۔ بچہ مر گیا ہے، غلام کی غلطی کی وجہ سے، غلام کے بول کی وجہ سے بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں، جا میں نے تجھے آزاد کر لیا، جا میں نے تجھے معاف کر لیا۔ وہ چلا گیا، اور ایسا نہیں اس کے بعد لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنے لگ جاتے کہ میرے غلام نے میرے بچے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کو معاف کر لیا۔ اور جو تجہیز و تکفین تھی اور اس طریقے سے اپنے بیٹے کی جنازے کی جو تیاری تھی، اس کے اندر حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ لگ گئے۔ اب اندازہ لگائے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے اندر برداشت کرنے کی طاقت کتنی ہوگی۔ اب آئندہ بھی دو برداشت کرنے کے واقعات مزید ان کے ہیں، سخاوت کے ان کے واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، جو ہمارا سورہ بقرہ کے 2 رکوع مکمل ہوئی ہے، وہاں سے ہم دوبارہ شروع کریں گے۔ وہاں پر آگے جاتے جاتے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت آئے گی۔ ان کی سیرت بھی بڑی دردناک ہے، بڑی دردناک ہے۔ اب ان کی سیرت کو سنیں گے، اور اب اچھی طریقے سے اگر آپ نے سن لیا تو آپ کے دل اندر سے ہل جائیں گے کہ کیا ہمارے اکابرین تھے اور کیا یہ تابعین حضرات تھے۔ جب یہ واقعات میرے والد صاحب نے مجھے سنائے تھے، حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، خدا کی قسم آنکھوں میں آنسو نکل پڑے تھے کہ کس لیول کے یہ لوگ تھے، کتنی مصیبتیں برداشت کرتے تھے، کتنا صبر اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر رکھا تھا۔ تو انشاءاللہ ان کی سیرت بھی آئے گی، اور ساتھ ساتھ میں جنت کا تذکرہ بڑا دلچسپ ہے، بڑے دلچسپ انداز میں انشاءاللہ میں تفصیل کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکا میں انشاءاللہ وہاں پر جنت کا تذکرہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طریقے سے آج آپ آئے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ کو آنا ہے۔ بس ایک اخیر میں ایک درخواست کر لوں، آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی جو ان کے لڑکے کا انتقال ہو گیا، تو بہت ساری افواہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت گردش کر رہی ہے، چل رہی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سوسائڈ کر لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ مار دیا گیا ہے، لیکن ان کے بھائی مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کے بھائی ڈاکٹر طاہر جمیل، ان کا ایک انٹرویو بھی آیا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں تھا، یہ جمنگ کر رہے تھے، اور جمنگ کرنے کے دوران جم کر رہے تھے، کسرت کر رہے تھے، ایکسرسائز کر رہے تھے، اور اسی دوران ایک بندوق تھی وہ اس کے سامنے تھی اور اس کو چیک کر رہا تھا، غلطی سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، کس طریقے سے لوڈ ہو گئی، اور وہی سمجھا کہ اس میں گولی نہیں ہے، یا اس کو پتہ بھی ہوگا، لیکن وہ ٹریگر اس سے دب گیا، جس کی وجہ سے گولی نکلی اور سیدھے ہی اس کے سینے میں آ کے لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ ایک انسیڈنٹ کہہ دیجیے، ایک شہادت کا، ایک اچانک کا ایک حادثہ کہہ دیجیے، تو اچانک ایک قصہ ہو گیا ہے۔ اس لیے اگر ایسی کوئی خبریں ہمارے پاس آتی ہے سوسائڈ کی، آتم ہتیا کی،
یا اس طریقے سے کوئی اور دشمنوں کے متعلق باتیں آتی ہیں جس کو آگے ہم بالکل شیئر نہ کریں۔ ہم دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے اس بیٹے کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات کو بلند فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت مولانا طارق جمیل اور ان کے پورے گھرانے کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حالانکہ یہ بچہ ڈپریشن کا مریض ضرور تھا، بیمار ضرور تھا، لیکن آخر میں زندگی میں تو بہت بیمار چل رہا تھا، حتیٰ کہ اس کو کئی مرتبہ شاٹ بھی دیے گئے۔ اور یہ بات تو حضرت مولانا یوسف جمیل نے بھی کہی ہے، جو مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے بڑے لڑکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم العالیہ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ امت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔